میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والوں کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر آقا، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں، اور خاص کر ماہ شعبان شریف اس میں 700 مرتبہ 700 اور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو 12 سے 15 منٹ میں یہ وظیفہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کچھ وقت اس کے لیے فکس کر دیں اور درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب برات کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ شب برات کیا ہے؟ یہ برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ اور یہ کون سی رات؟ کہ اس رات میں رب تعالی اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے۔ کیا انعام ملتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور کیا ملتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ شب برات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، شب برات روزی کی تقسیم کی رات ہے، اور اس رات میں رزق کی برکت کے لیے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آئی شب برات، یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات۔ جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے نعمتوں کی رات۔ غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جا فضا ہیں ساعتیں یہ فرحتوں کی رات۔ حدیث پاک سنتے ہیں
اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھا عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات یعنی شب براءت کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ ابن عساکر میں ہے ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھئے، نماز ادا فرمائیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ یعنی دل میں دشمنی رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر مبارک سجدے میں رکھ کر یوں دعا کی، اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا، تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ کریم تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ پھر رات کے چوتھے پہر جبریل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا، دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے۔ پہلے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں عبادت کرنے والوں کو مبارک ہو، دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے، تیسرے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا اس رات میں رکوع کرنے والے کو مبارک ہو، چوتھے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگنے والے کو مبارک ہو، پانچویں دروازے کا فرشتہ یوں صدا لگا رہا تھا مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے مناجات کرنے میں مصروف ہے، چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو، ساتویں دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو، آٹھویں دروازے پر فرشتہ یوں پکار رہا تھا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، نویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، دسویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ رحمت بھرا منظر دیکھا تو فرمایا جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ عرض کیا رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک دروازے یوں ہی کھلے رہیں گے۔ کس قدر جوش پہ ہے حق کی عطا آج کی رات، پائیں گے سارے طلب سے بھی سوا آج کی رات، مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہگاروں کو، مہرباں کتنا ہے بندوں پہ خدا آج کی رات، کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل، آسمانوں سے یہ آتی ہے صدا آج کی رات، آج کی رات نہ غفلت میں گزاری جائے،
رب اکبر کی کرو حمد و ثنا آج کی رات۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، اور یہ رات جب ملے تو پھر گڑ گڑا لیں، دعا کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم اس رات میں دعا کی قبولیت کی بشارتیں ہیں، کہ اس رات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں، ایک شب براءت اور دوسری شب قدر۔ اور امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شب جمعہ، جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور شب قدر زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں جاگ کر گزارنا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی راتیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب براءت یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا یہ بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کی رات، نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر، اور نمبر 5 نصف شعبان کی رات یعنی شب برات۔ ہمیں جاگنا کیسے ہے؟ عبادت کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ، تاکہ ان نیک لوگوں کا قرب جب ہم پائیں تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما کر ہمیں بھی سنت و بری زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک اس آنے والی شب کو خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ ہمیں گزارنا نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کے معاملات آپ کے کیسے تھے؟ یہ سنیے۔ سب مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں حالت سجدہ ہی میں آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو۔ ایسا خیال آتے ہی میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انگوٹھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو حرکت محسوس ہوئی، تو اطمینان ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ شب برات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ساری رات نماز پڑھتے رہنے کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج گئے، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک دبانے کی سعادت حاصل کی۔ اور بعض دفعہ کیا ہوا، ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی۔ اور حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے۔ نواسہ مصطفیٰ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا معمول کیا تھا؟ آپ کی روٹین تھی کہ آپ شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ رات کا ابتدائی حصہ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے، تیسرے حصے میں نوافل پڑھا کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے والد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے یعنی یہ رات عبادت میں گزارے، وہ اللہ پاک کے مقرب بندوں کی فہرست یعنی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ ہم سب بھی خواہش کریں کہ کاش ہمارا نام بھی اللہ کے نیک بندوں میں، مقرب بندوں میں، پسندیدہ بندوں میں لکھا جائے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتنی عظیم رات ہے کہ عبادت کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو، درود و سلام کی کثرت کرنے والوں کو اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم ان پر نازل ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے، شب برات کو پٹاخے پھوڑتے، ہوٹلوں پر گھوم گھوم کر بس میلہ لگاتے۔ بعض تو من چلے ہوتے ہیں کہ اس رات بھی سائلنسر نکال کر جو ہے وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اللہ گلا کرتے رہتے، وقت اور پیسہ دونوں برباد کرتے ہیں، گلیوں میں ادھم مچایا جاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے فضول بلکہ گناہوں بھرے کاموں میں رہ کر اس رات بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کثرت سے عبادت کرنے والا بنائے۔ اور یقین مانی پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ اللہ و رسول کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب مولا، نفس شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موت ہر لمحہ قریب آتی جا رہی ہے۔ آج ہم نوٹس نہیں لیتے، جی ہاں ہم نوٹس نہیں لیتے۔ مسجد سے ہونے والا اعلان، حضرات اعلان سماعت فرمائیے فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم توجہ نہیں دیتے، ہم غور نہیں کرتے کہ اس طرح سے جو آواز آ رہی ہے کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ میرا اعلان نہیں ہو سکتا؟ میرا بھی اعلان ہوگا۔ آج کسی کے مرنے کی خبر سن کر ایس ایم ایس پڑھتے، ارے اس کا
اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو اعلان ہے، یہ جو موت کی خبریں ہیں، یہ جو SMS ہے، یہ جو واٹس ایپ ہے، یہ جو مختلف میڈیا کے ذریعے جو خبریں ملتی ہیں کہ یہ انتقال ہو گیا، اس کا موت واقع ہو گئی، تو کبھی تصور بنائے کہ جس طرح آج اس کا انتقال کی آواز آ رہی ہے، کل میرے بھی مرنے کی خبر ہوگی۔ آج جس طرح اس کے مرنے کا کوئی پیغام چلا ہے، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ میری بھی موت واقع ہو جائے گی۔ ہم تو شب برات کی بات کر رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آیا وہ شب برات ہم پائیں گے بھی کہ نہیں۔ آج رات کو سونے والا جو جناب کہا جا رہا ہے جس کو، ہو سکتا ہے کہ کل صبح اس کو مرحوم کہہ کر پکارا جا رہا ہو۔ آج جس طرح ہم اپنا بہترین لباس زیبتن کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کل ہمارے جسم پر کفن ہو۔ ہم کا آج کی رات یہ روشنیوں میں گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کی رات ہم اندھیری قبر میں ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ جی ہاں، آنے کی ترتیب ضرور ہے کہ ہمارے سے پہلے ہمارے دادا آئے، والد صاحب آئے، پھر میں آیا، پھر میرے بچے آئے، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کئی ایسے دادے ہیں جنہوں نے اپنے کندھوں پر اپنے پوتوں کو لاد کر قبرستان پہنچایا ہے۔ کئی ایسے نانا ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نواسے اور نواسیوں کو قبر میں اتارا ہے۔ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو موت قریب آ رہی ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اگرچہ موت کو یاد نہ کریں، ہم اگرچہ اپنی قبر کو یاد نہ کریں، مگر ہماری با وفا قبر ہمیں روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے ابن آدم، کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں، تو میرے اوپر روشنیوں میں رہتا ہے، میرے اندر تجھے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے اوپر تو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتا ہے، میرے اندر آ کر تجھے کیڑوں کی غذا بننا پڑے گا، تو کھلکھلاتا ہے، مسکراتا ہے، کہے مارتا ہے میرے اوپر، میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہیں سکے گا۔ اس قبر کا معاملہ ہم اپنے پیش نظر نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر زندگی وفا کرتی ہے اور ہم شب برات کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو نیت کر لیجئے کہ پٹاخے نہیں پھوڑیں گے، آتش بازی کر کے وقت اور پیسہ برباد نہیں کریں گے، بلکہ اللہ توفیق دے تو روزہ رکھ کر آنے والی شب برات کا گویا ہم نیکیوں سے استقبال کریں گے، اور عصر کی نماز بھی با جماعت اپنے مسجد میں ادا کر کے پہلی صف پا کر ہم وہیں پر ذکر و اذکار کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اس آنے والی شب برات کا گویا استقبال کریں گے۔ 15ویں شب، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد امیر علیہ سنت فرماتے کہ شب برات اعمال نامے تبدیل ہوتے، ممکن ہو تو 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیا جائے، 14 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ نامہ اعمال کے آخری دن بھی روزہ ہو، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر وقت گزارے، اور شب برات جب شروع ہو تو اس وقت کاش ہم مسجد میں ہی موجود ہوں۔ اور یہ کتنی مبارک رات ہے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب براءت عبادت میں مصروف تھے، سر اٹھایا، ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور
مجبور یا الہی مغفرت کر بے قصوں مجبور کی۔ بڑی مبارک رات، بڑی مبارک رات۔ اس رات قبرستان جانا مسلمانوں کے معمولات میں سے ہے۔ نیک بندوں کے مزارات پر حاضر ہونا یہ بھی برکت کا سبب ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ کرے، اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھے۔ اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کروا لے، کیونکہ بغض یعنی دل میں دشمنی رکھنے والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے، زیارت قبور کرے۔ اگر اس رات کو بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ الکریم تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اس رات کو اور کیا کرنا ہے؟ اپنے مرحومین کو یاد رکھنا ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ جی ہاں، اور بڑی عبرت ہوتی ہے، کیونکہ شب برات میں مسلمان جاتے قبرستان، لیکن جب کوئی آ کر یہ پوچھتا ہے نا کہ وہ ہم قبرستان گئے تھے لیکن والد صاحب کی قبر نہیں ملی، تو کہا کیسے نہیں ملی؟ تو کہا ایک وہ درخت کی نشانی لگائی تھی تو وہ تو کسی نے درخت کاٹ دیا تو ہمیں تو قبر بھی نہیں ملی۔ یعنی آپ سوچیں کیسا عجیب حال ہے پیارے اسلام بھائیوں، کہ جس والد نے ساری زندگی کما کما کر ہمارے لیے گھر تعمیر کرایا، ہمارے لیے بزنس سیٹ کیا، ہمیں گاڑیاں دی، ہمیں بینک بیلنس دیا، اس والد کے انتقال کے بعد اسی والد کے گھر میں رہتے ہیں، اس والد کے دیے ہوئے کاروبار کو کرتے ہیں، اس والد کی چھوڑی ہوئی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اس والد کی قبر تک بھول گئے ہیں۔ کیسی عبرت کی بات ہے یہ کہ ہم مطلب اس دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، رات دن کوشش کیوں کی جا رہی ہے کہ میری جو نسلیں ہیں، میرے جو اولاد ہے، اس کا آنے والا مستقبل سنور جائے، اور یہ آج کی اولاد ہے جو اپنے والد کی قبر تک بھی نہیں سنبھال سکی۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے فون نہیں کیا، بتایا نہیں، ابو کی برسی چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا ہم کو۔ یہ ابو کی برسی کا بھی تاریخ یاد نہیں، تو بڑی عبرت ہے۔ تو خاص کر اس رات اپنے مرحومین کو یاد کیجئے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن ماہ رجب کے پہلے جمعے، نصف شعبان یعنی شب برات اور جمعہ کی رات فوت شدگان جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، اگر وہ چیز نہیں پاتی یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی صدقہ نہ کیا جائے حسرت سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو میں تو یاد کرتا ہوں ان خوش نصیبوں کو، جی ہاں ایسے افراد ہیں آج معاشرے میں، ایسے بھی ہیں، والد صاحب کا انتقال ہوا تو جناب والد صاحب کے نام کی مسجد ہی بنا دی ہے، کیسا زبردست کام کیا کہ اب قیامت تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اور اس کا ثواب میرے والد صاحب کو ملتا رہے۔ والدہ کے نام کی مسجد بنا دی، قیامت تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے، میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کسی کے گھر پہ گئے، ان کی والدہ کی برسی تھی، ان سے ایک بات کی، کیا بات کی؟ پوچھا کہ آپ اپنی والدہ کی برسی کیسے مناتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ والدہ کی برسی ہوتی ہے تو میں بچوں کو مدرسے کی بلا لیتا ہوں، قرآن خوانی ہوتی ہے اور دعا کر لیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ والد عبدالحبیب بھائی نے بڑا پیارا نسخہ دیا ان کو، وہ کیا دیا کہ یار اگر آپ چاہیں کہ آپ کی والدہ کے لیے روزانہ قرآن خوانی ہو تو کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ تو کہا والدہ سے اتنا پیار، والدہ کی دعاؤں کا صدقہ آپ کہتے ہو مجھے میری ماں کی دعا ہے، یہی کہتے ہیں نا میرے کو میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا سے مجھے بہت برکتیں ملی ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے
آپ کے محلے کا ہی کوئی مدرسہ دیکھو، کسی شہر کے مدرسے کا خرچہ، دعوت اسلامی 5,500 مدرسے چلا رہی ہے، ایک مدرسہ ہی لے لو، 50,000 60,000 لاکھ جو اللہ نے توفیق دی ہے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے، یار اس کا خرچہ مجھ سے لے لینا، بس اس مدرسے میں جتنا قرآن پڑھا جائے گا نا میری ماں کو ثواب ملے گا۔ تو اس نے کہا بات تو بڑی زبردست کی ہے۔ تو عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ یہ مدرسے، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ 70,000 روپے مہینے کا جو مدرسہ ہے نا یہ میری ماں کے لیے، میں اس کے پیسے میں دوں گا ہر مہینے۔ فوراً انہوں نے کوشش کی، یار والد صاحب کے لیے، والد صاحب بھی تو چلے گئے، تو کھاتے پیتے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے پھر 1 لاکھ روپے مہینے کے خرچے والا مدرسہ والد صاحب کے لیے لیا۔ تو یوں بظاہر 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہوئے مہینے کے، مگر ان ماں باپ نے جنہوں نے اس کو پالا پوسا تھا، جن کی دعاؤں کا صدقہ وہ کہتا ہے کہ آج مجھے جو ترقی ملی وہ میری ماں کی دعا، آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں میرے باپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں، وہ اگر سے دنیا سے چلے گئے لیکن آج میں جو بھی ہوں میری ماں باپ کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو اس نے اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے کام کیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کریم کی رحمتوں کی کیا شان ہے، کاش شب برات آنے سے پہلے ہم سچی توبہ بھی کر لیں، پچھلے سال کا نامہ اعمال جب لپیٹا جائے ایسا کرم ہو کہ ایک گناہ بھی باقی نہ ہو۔ جی ہاں، سچی توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، غیب بتانے والے نبی نے فرمایا روز قیامت ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا، ڈرتا جائے گا کہ ابھی کبیرہ گناہ باقی ہیں، اتنے میں حکم ہوگا تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ باقی ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا، مطلب یہ کہ یہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب اللہ کی رحمت دیکھے گا کہ یہاں تو گناہ کے بدلے نیکی مل رہی ہے تو چاہے گا کہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، اس لیے پکارے گا مولا ابھی تو بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ تو جو توبہ کرتا ہے علماء فرماتے ہیں اس کے گناہ نیکیوں سے تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو کاش ہمیں سچی پکا توبہ نصیب ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے گال پر ہاتھ ماریں گے، کان پکڑ لیں گے، توبہ توبہ کر لیں گے، ناک کو یوں رگڑ لیں گے، تو کچھ لوگ اپنی زبان تلے یعنی زبان دانتوں تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ لیں گے۔ یہ توبہ نہیں۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ دوسرا رکن یہ کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہو توبہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ علماء نے لکھا یہ معاذ اللہ سے مذاق ہے۔ تیسرا جو رکن ہے سچی توبہ کا کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں فوراً توبہ کرنی ہے۔ اور دوسرا، دوسروں سے معافی مانگ لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا انداز اختیار کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مجھے معاف کر دیجئے۔ اپنے امی ابو سے، بھائی بہنوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جو جان پہچان والے جو آپس میں اٹھتے بیٹھتے مجھے معاف کر دیجئے، تاکہ یہ جو معافی ہے نا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا حقوق العباد کے بارے میں علماء فرماتے معافی نہیں ملے گی۔ اب اگر میسج جیسے دعوت اسلامی معلوم میں میسج چلایا جاتا ہے، میسج بھی چلائے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں کہ 100-200 افراد کو میسج فارورڈ کر دینا یہ معافی کے لیے یوں کافی نہیں ہے کہ جن سے مل سکتے تو مل لیں۔ اب آپ نے ڈانٹا سب کے سامنے اور کان میں جا کے سوری کر لیں تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ معافی بھی پھر گج وج کے مانگے تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک باقاعدہ مکتوب تحریر فرمایا اپنے متعلقین کو، اور اس رات کی اہمیت کو بیان کیا اور ایک دوسرے سے حقوق معاف کروانے کا ذہن دیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو ایک اہم بات کہ بعض روایت میں ہے کہ بعض ایسے بدنصیب بھی ہیں جو اس رات بھی مغفرت سے محروم رکھے جاتے ہیں۔ ان میں ایک وہ جو اپنے دل میں مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک مغفرت کا، بخشش کا طلبگار ہے، اس لیے شب براءت آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا دل صاف کر لے۔ مطلب کسی سے بغض ہے، دشمنی ہے، کہ سامنے تو میٹھے میٹھے بنے ہیں، سامنے تو بڑی محبت سے مل رہے ہیں، لیکن دل میں دشمنی ہے، اور اس کی بھی ایک پورا کہ معلومات ہے کہ بغض کی قسم کیا، کیسے پتا چلے کہ اس سے دشمنی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے تو دل میں خوشی کا اچھا اس کا نقصان ہو گیا، وہ نظر آ جائے تو دل پر بوجھ لگے کہ یار یہ کہاں سے نظر آ گیا۔ تو یہ چیزیں میرے پیارے اسلام مسلمانوں کو مطلب زیب نہیں دیتی۔ اگر کسی کے دل میں اس طرح کی کیفیت ہے تو اپنا دل صاف کر لے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرما دے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ علماء فرماتے وہ دل جو کفر و شرک سے پاک ہو، جس دل میں بد عقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، ایسے پاکیزہ دل والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اللہ مبارک رات کے صدقے ہمارا دل بھی ستھرا کر دے، پاک ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک صحابی ہاتھوں میں چپل اٹھائے ہوئے تھے، جوتا اٹھائے ہوئے تھے، وہ وہاں سے آئے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتفاق سے وہی صحابی آئے، یہاں تک کہ تیسرے دن بھی ہوا، وہی صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں ان انصاری صحابی کے گھر پہنچا، درخواست کی آپ کی یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا، اس رات میں نے ان کو نفلی عبادت کرتے نہیں دیکھا، اتنا ضرور تھا جب بستر پر کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، اور ایک اچھی عادت دیکھی کہ وہ خاموش رہا کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں، میں نے اصل بات بتائی کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ 3 دن فرمایا، تینوں دن آپ آئے، میں نے چاہا کہ آپ کی بات دیکھوں، آپ ایسا عمل کون سا کرتے ہیں، مگر میں نے آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا میرا عمل تو وہی ہے جو آپ دیکھ چکے، البتہ ایک عمل یہ ہے کہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، نہ کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہی وہ وصف ہے، یہی وہ کوالٹی ہے جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا۔ تو ستھرا دل، صاف ستھرا دل بنائیں اور اس کا علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی مذاکروں میں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں، ان کو یہ علم کی دولت ملتی ہے، یہ دولت علم ملتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ستھرا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، اپنے دلوں کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک رکھنا ہے، اس شب برات میں خوب عبادت کرنی ہے۔ 6 نوافل مساجد اہل سنت میں ان کے معمولات ہیں، ضرور ادا کریں۔ جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں پر ان نوافل کا اہتمام کریں۔ 6 نفل نماز پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعتیں دراز عمر
خیر کی نیت سے 2 رکعتیں اس نیت سے کہ اللہ پاک ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہ اس نیت سے کہ اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، ان نیتوں سے 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، یوں بڑا پیارا ایک ماحول مساجد میں بنتا ہے، جو ضرور بھی ضرور اس میں شرکت کرے۔ مسلمانوں کہ چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں شب برات تھی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، 14 رکعت نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ گئے، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، اور ایک بار آیت الکرسی، اور آخر میں اس آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تلاوت فرمائی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب آپ فارغ ہوئے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، فرمایا اے علی جو اس طرح عمل کرے جو تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج، 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں اس رات کو اچھا گزارنے کا ذہن عطا فرمائے، اور اللہ خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ اس رات کو پانا بھی نصیب کرے، اور جب ہم یہ پا لیں تو اللہ پاک اس میں ہم سب کو عبادت کرنے، تلاوت کرنے، ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں